اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و ثنا کے میرے نہایتی واجب الاحترام جمی علماء کرام، بزرگان دین و ملت، اہلیان کاہوٹا، جملہ ذمہ داران و کارکنان تحریک لبیک پاکستان، اللہ کے فضل و کرم سے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے جو مشن ہمیں ہمارا قائد دے کر گیا تھا، اور ایک کلمہ گو مسلمان کی زندگی کا شعار ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تو تیار ہو جاتا ہے، پر بات جب عزت رسول کی، ناموس مصطفیٰ کی، ختم نبوت کی آتی ہے، پھر حقیقی مومن وہی ہوتا ہے جو اپنا سب کچھ قربان کر کے ختم نبوت کی چوکیداری کرتا ہے۔ آپ حضرات یہ محسوس کر رہے ہیں کہ مجھے بولنے میں کافی تکلیف ہے، لیکن میں صرف آج اپنے ان کاؤٹا کے غیور مسلمانوں کو، میں کسی عام انسان کی لکھی ہوئی کسی مفسر، محدث، کسی مفتی، کسی سکالر سر کی بات آپ کے سامنے نہیں کرنے لگا۔ میں اللہ کے قرآن سے ایک آیت پڑھی ہے، میرا اور آپ کا خالق کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جس نے اذیت دی اللہ کو، اللہ کے محبوب کو، اس بندے پر دنیا میں بھی لعنت ہے، حشر میں بھی لعنت ہوگی۔ اب میں اہلیان کاہوٹا سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بتائیں آپ سے چند کلومیٹر دور پاکستان کی اسمبلی، پارلیمنٹ ہاؤس، جس کے ماتھے پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرے اور آپ کے ووٹوں سے منتخب ہوئے اراکین اسمبلی جب چند سال قبل وہاں پر جا کر بیٹھے، انہوں نے ختم نبوت کی شک پر، اس آئین پر ڈاکہ مارا یا نہیں مارا؟ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر انہوں نے ختم نبوت سے غداری کی، ناموس رسالت سے غداری کی ہے، مجھے بتاؤ یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے غداری ہے یا نہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دینا ہے یا نہیں؟ اگر ختم نبوت سے غداری اللہ اور اللہ کے رسول سے اذیت دینا ہے، مجھے بتاؤ آج کوئی شیر کی طرف جاتا ہے، کوئی بلے کی طرف جاتا ہے، کوئی ختم نبوت کے ڈاکوؤں کی طرف جاتا ہے، کوئی ناموس رسالت کے غداروں کی طرف جاتا ہے۔ آج تمہیں مبارک ہو، تم کسی غدار کے ساتھ نہیں کھڑے، تم محمد عربی کے غلاموں کے ساتھ کھڑے ہو۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، لبیک یا رسول۔ لبیک۔ اور آج یہ خالصتاً اللہ کے محبوب کے غلام آئے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، یہ عطا اللہ
عیسیٰ خیلوی کو سننے کے لیے نہیں آئے، یہ ابرار الحق کے ناچ گانے کو سننے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ بریانی کی پلیٹ پر بکنے والے نہیں ہیں، یہ تاجدار مدینہ کے غلام ہیں۔ ہم یہ اعلان کرتے ہیں، ہم آپ سے کوئی وعدہ نہیں کرتے آپ کی روڈ پکی ہو جائے گی، آپ کے گھر کا میٹر لگ جائے گا، آپ کے لیے موٹر وے بن جائے گا، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا بھانجا کوئی نوکری کے لیے بھرتی کرا دیا جائے گا۔ خدا کی عزت کی قسم، اگر کرنل وسیم احمد راجہ آپ کے ووٹوں سے منتخب ہو کر جب اسمبلی میں پہنچے گا سب کچھ برداشت کر لے گا، پر ناموس رسالت ختم نبوت سے غداری نہیں کرے گا۔ میں کہتا ہوں کوٹا والوں، آپ کا یہ ایمان ہے، آپ کا یہ ایمان ہے، آپ کا یہ عقیدہ ہے، جس محمد کا کلمہ پڑھتے ہو وہ زندہ ہے، زندہ جاوید ہے۔ نبی تمہارے درود و سلام کو بھی جانتا ہے، نبی تمہارے دل کے حال کو بھی جانتا ہے۔ خدا کی قسم، ہم نے کسی مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے زندہ جاوید محمد کا کلمہ پڑھا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، اور آپ خوش نصیب ہیں، آپ کسی دنیا دار کا نعرہ نہیں لگاتے، جب بھی نعرہ لگتا ہے یا ختم نبوت کا لگتا ہے یا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگتا ہے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے اس محمد کا کلمہ پڑھتے جو آپ کے دل کے حال سے بھی واقف ہے اور اس پر ایمان ہے، اسی پر عقیدہ ہے۔ اگر نبی تیرے دل کے حال سے واقف ہے تو جب ووٹ دینے کی باری آئے تو ختم نبوت کے ڈاکو کو ووٹ دے، تو ناموس رسالت کے ڈاکو کو ووٹ دے۔ بتا اس وقت محمد دیکھ رہے ہوتے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہوتے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اس وقت بھی دیکھتے ہیں، اور یہ فیصلہ تو کوٹا والوں آپ نے کرنا ہے۔ اسی ملک پاکستان کی اسمبلی میں ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑا یا نہیں پڑا؟ ناموس رسالت کے غداروں کو بگایا گیا یا نہیں بگایا گیا؟ اور پھر حضور کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں المرء مع من احبا، دنیا میں جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے حشر میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ خدا کی عزت کی قسم، ہمیں اس بات پہ فخر ہے، ہم دنیا میں بھی یہی نعرہ لگائیں گے، قبر و حشر میں بھی یہی نعرہ لگائیں گے، آقا جان جاتی ہے چلی جائے پر تیری ختم نبوت کے ڈاکوؤں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اس لیے 8 فروری کا دن ہے، 8 فروری کا دن، اور قبلہ امیر المجاہدین یہ بات سنایا کرتے تھے، اور ہم بھی اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جب ختم نبوت کے لیے قبلہ امیر المجاہدین کو انہوں نے گرفتار کیا اور اٹھا کر پھینکا گاڑی میں، ایک پولیس والا آپ کے سامنے تھا، آپ مسکرا رہے تھے، وہ پولیس والا کہتا ہے خادم حسین رضوی صاحب سے، کہتا ہے مولوی ہنستا ہے تو مذاق کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مذاق نہیں کرتا۔ کہنے لگا پھر کیا بات ہے، ہنستے کیوں ہو؟ آپ نے فرمایا میں ہنس اس لیے رہا ہوں، مسکرا اس لیے رہا ہوں، جن مالکوں کے لیے تو میرے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے، تیرے مالک اپنے گھروں میں بیٹھے آرام کر رہے ہیں، تجھے نہیں دیکھ رہے، پر جن مالکوں کے لیے میں گھسیٹا جا رہا ہوں وہ مدینے والا مجھے دیکھ رہا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اس لیے
ہم نے کسی اور کو خوش نہیں کرنا، ہم نے گنبد خضرا کے مکی کو دیکھنا ہے۔ 8 فروری کا دن ہو، اے کوٹہ والو، صبح سویرے اٹھ کر غسل کرنا، پھر نماز پڑھنا، نماز پڑھ کر گھر سے جب نکلو، پولنگ کا وقت ہو، گھر سے باہر قدم رکھتے ہی زبانوں پر درود و سلام پڑھنا، اور پولنگ سٹیشن پر جا کر جب پولنگ بوتھ میں پہنچو اور بیلٹ پیپر سامنے آئے، کرین کا نشان آئے، مور لگا کر گنبد خضرا کے مکی کو گواہ بنا کر کہنا، آقا یہ تو ایک پرچی ہے، ہم نے گردن بھی تیرے نام کے لیے رکھی ہے۔ یہ تو، اور آپ پڑھا کرتے تھے، یہ تو حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، لیکن ہم نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ ایک پولیس والا، ایک کانسٹیبل تھا، ایک کانسٹیبل، لیکن جب سے گستاخ رسول کو جہنم واصل کیا ہے، اب قیامت کی صبح تک ملک ممتاز حسین قادری کے نعرے لگتے رہیں گے۔ میں نے کہا مرتے وہ ہیں جو نبی کے غدار ہوتے ہیں، جو نبی سے وفا کر لے، اور وفا کیسے کرو؟ قبلہ امیر المجاہدین یہ پڑھا کرتے تھے، جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلے۔ اے کلمہ پڑھنے والے، اپنے نبی سے وفا اس طرح کر، اس طرح کر، مرنا تو تو نے ہے، موت کا ٹائم نہ ڈالا ہے، موت نہیں آنا ہے، لیکن تو مرے نا تو اس حال میں مرے کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے، او میرا غلام آیا ہے۔ ایسے محبت کرو۔ اس لیے جب دین تخت پہ آ جائے گا، یہ سڑکیں بھی بن جائے گی، یہ روڈ بھی بن جائیں گے، یونیورسٹیز کالج بھی بن جائیں گے۔ ہمارے کرنل وسیم احمد راجہ صاحب آپ موجود ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں جب اسلام دین تخت پہ آ جائے گا، پھر حاکم وقت کو اعلان کرنا پڑے گا۔ اگر دریا کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا، مجھ سے اس کی پوچھ ہوگی آج 70 سالوں میں کیا ملا ہے؟ آپ کو نظر آتا ہے ہماری ماں بہن بیٹی 10 کلو آٹے کے لیے لائن میں کھڑی ہوئی نظر آتی ہے، بچوں کو اپنے علاج کے لیے باہر سینوں میں نظر آتی ہے۔ جب دین تخت پہ آ جائے گا، آٹے کے لیے لائن پہ نہیں لگنا پڑے گا، ہر کسی کے حصے کا حق اس کی دہلیز پہ ہوگا۔ لیکن اس کے لیے ضرورت ہے 8 فروری کو نکلو، 8 فروری کو نکلو، ان سب کو چھوڑ دو۔ تم نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کرنا، کرنل صاحب پہ کوئی احسان نہیں کرنا، تم نے دنیا والوں کو خوش نہیں کرنا، تم نے محمد عربی کی غلامی اختیار کرنی ہے۔ اس لیے میرے ساتھ مل کر یہ نعرہ لگائے، آقا سب کچھ قربان ہو سکتا ہے پر تیری ختم نبوت سے غداری نہیں ہو سکتی۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد۔ آقا یہ سارے آپ کے ختم نبوت کے چوکیدار ہیں۔ آقا اس بات پر گواہ ہو جائے، آج جس طرح ہاتھ اٹھا کر ختم نبوت کا نعرہ لگا رہے ہیں، آقا ووٹ دیتے وقت بھی چاچے مامے کو نہیں دیکھیں گے، اپنے عزیزوں کو نہیں دیکھیں گے۔ اے گنبد خضرا کے مکی، ووٹ دیتے وقت بھی تیری ذات کو دیکھیں گے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا وفا کر لو محمد عربی سے، وفا کر لو، اور پڑھا کرتا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔